The joint session dissolved. امریکی صدارتی انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور امریکی عوام جو بائیڈن کو اپنا نیا صدر منتخب کر چکے ہیں۔ لیکن امریکی تاریخ میں کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ریپبلکن کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور ڈیموکریٹ کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میدان لگا اور جو بائیڈن نے 203 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے جیت اپنے نام کر لی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکے۔ انتخابی مہم کے آغاز پر ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی ہونے کے شبہ کا اظہار شروع کر دیا۔ If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election. اور پھر جو انتخابات کا دن قریب آیا، صدر ٹرمپ کے دھاندلی کے موقف میں سختی آتی گئی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن سے قبل ہونے والے انتخابی سرویز اور جائزوں میں جو بائیڈن کی جیت نظر آ رہی تھی۔ 3 نومبر کو ووٹنگ کا عمل شروع ہوا اور پھر جو ہی نتائج آنا شروع ہوئے تو صدر ٹرمپ نے کھلے عام یہ کہنا شروع کر دیا کہ انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ وہ پوسٹل بیلٹ کو قرار دیتے رہے۔ جیسے ہی جو بائیڈن کو ٹرمپ پر الیکٹورل کالج میں برتری کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو ٹرمپ نے انتخابی عمل روکنے کا مطالبہ کر دیا اور ساتھ ہی اپنے حامیوں کو احتجاج کی کال دے دی۔ اس کے بعد چشم فلک نے دیکھا کہ ٹرمپ کے سینکڑوں حامی امریکہ کی سڑکوں پر نکل آئے اور انتخابی عمل روکنے کا مطالبہ کرنے لگے، لیکن دوسری جانب جو بائیڈن کے حامی بھی سڑکوں پر آ گئے اور آخری ووٹ کی گنتی تک کا مطالبہ کرنے لگے۔ بہرحال انتخابی عمل مکمل ہو گیا، لیکن صدر ٹرمپ انتخابی نتائج کو ماننے سے انکاری رہے اور ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دیتے رہے کہ میں آسانی سے اقتدار نہیں چھوڑوں گا، اور پھر وہ ہو گیا جس کا امریکی اور دنیا تصور بھی نہیں کر رہے تھے۔ 6 جنوری کو امریکی کانگریس کا اجلاس شروع ہوا اور کامیاب امیدوار جو بائیڈن کی جیت کی تصدیق کے لیے کارروائی جاری تھی کہ ٹرمپ کے ہزاروں حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین کیپٹل ہل کے اندر تک گھس گئے اور سیکیورٹی اہلکاروں سے پھیڑ گئے۔ 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سینکڑوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس مدبھیڑ میں گھیراؤ کے باعث کانگریس کو اپنی کارروائی اس وقت تک روکنی پڑی جب تک سیکیورٹی اداروں نے کیپٹل ہل کو کلیئر قرار نہیں دے دیا، لیکن دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط جمہوریت ایک مذاق بن کے رہ گئی۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے سارے عمل کی مذمت کرتے ہوئے ٹرمپ سے اپیل کی کہ اپنے حامیوں کو گھر جانے کا کہیں، جبکہ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو گھر جانے کا تو کہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کیپٹل ہل جیسے واقعات اس وقت ہوتے ہیں جب عوام کو انتخابات میں ان کی فتح سے دور رکھا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ فکرہ اس بات کا غماز ہے کہ وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط جمہوریت کے دعوے دار امریکہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کے تمام انتخاب اور انصاف کے ادارے ٹرمپ کے اس الزام کو بے بنیاد قرار دے چکے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی انتخابی دھاندلی سے متعلق وفاقی اور ریاستی سطح کی عدالتوں میں کی جانے والی اپیلیں تقریباً خارج ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے بھی کیپٹل ہل میں پیش آنے والے واقعہ کی مذمت کی جا رہی ہے۔ کوئی اسے ذلت آمیز قرار دے رہا ہے تو کوئی اسے ٹرمپ کی زہریلی سیاست قرار دے رہا ہے۔ 20 جنوری کو نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمیلا ہیرس اپنے عہدوں کا حلف تو اٹھا لیں گے، لیکن کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے اوراق میں امریکہ کی جمہوریت کے ماتھے پر ایک سیاہ دھبا بن کر رہے گا۔